أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امیر حلقہ برادر محترم رضوان اصلاحی صاحب اور حلقے کے دیگر ذمہ داران اور محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک بڑے اہم عنوان پر آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ دعوت دین کی کیا اہمیت ہے اور اقامت دین کے کام میں اس کا کس طرح ایک مرکزی کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پر اس محفل میں اظہار خیال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب حضرات اس کا اچھی طرح شعور رکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اقامت دین کی منزل دعوت دین کے راستے ہی سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہندوستان جیسے ملک میں جہاں آبادی کا بہت بڑا حصہ 80-85% آبادی جہاں سرے سے اسلام میں یقین ہی نہیں رکھتی، تو ایسے ملک میں اقامت دین کا کوئی امیجنیشن، کوئی تصور وہ دعوت دین کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہمارا مقصد و نصب العین ہے اقامت دین، اس کے لیے کرنے کا سب سے اہم کام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دعوت دین کا کام ہی ہے کہ اس ملک کی آبادی تک اسلام کا پیغام پہنچے، اسلام کی دعوت پہنچے اور یہاں کی رائے عامہ اسلام کے حق میں بدلے۔ یہ اقامت دین کی ناگزیر ضرورت ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اس راستے سے گزرے بغیر اقامت دین کی منزل کے سمت کوئی قدم اٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ ساری باتیں آپ پر اچھی طرح واضح ہیں، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ اگر ہم جماعت اسلامی ہند کے اب تک کے سفر پر نظر ڈالیں اور اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور جن چیلنجوں سے امت مسلمہ کا سامنا ہے اس کا تجزیہ کریں، تب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ دعوت دین ہماری توجہات کا سب سے اہم مرکز، سب سے اہم محور بننا چاہیے۔ یہ جماعت کے 75 سال کی تکمیل پر ارکان جماعت اور کارکنان جماعت کو مخاطب کر کے میں نے جو گفتگو کی تھی، اس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ان 75 برسوں میں ہم نے تحریک اسلامی نے مسلم سوسائٹی پر بڑے گہرے اثرات الحمدللہ مرتب کیے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی کوششوں کے نتیجے میں آج عام مسلمانوں کے اندر اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے کا شعور، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ضرورت کا شعور وغیرہ وغیرہ، اس قرآن مجید کی مرکزیت وغیرہ، ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں کے اوپینین کو، ان کی سوچ کو بدلا ہے۔ 75 سال کے مقابلے میں آج مسلمانوں کی جو سوچ ہے، جو پبلک اوپینین ہے، وہ تحریک کے مطلوب رخ پر اس میں کافی ٹھوس تبدیلیاں ہم کو محسوس ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا، ان کی جہد مسلسل کا، ان کی کوششوں کا غیر معمولی نتیجہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر، ان کی سوچ کے اندر ٹھوس تبدیلیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے مقابلے میں غیر مسلم سماج کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پبلک اوپینین میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں آئی ہے،
بلکہ الٹا نگیٹو تبدیلی آئی ہے۔ پہلے کے مقابلے میں آج ایک عام غیر مسلم کا ذہن وہ اسلام کے تعلق سے زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہے، زیادہ نفرت کا شکار ہے، زیادہ گویا ذہنی بعد اور ذہنی دوری پیدا ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے اس میں حالات کا بھی دخل ہے، اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کا اور ان کی مکاریوں کا بھی اس میں دخل ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری کمزوری بھی ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں میں ٹھوس کوششوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے، ویسی کامیابی برادران وطن کے حوالے سے ہم کو نہیں مل سکی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہماری اس نسل کی ذمہ داری ہے کہ جو کام ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں کے اندر کیا اور بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی، آنے والے زمانے میں ویسی ہی کامیابیاں برادران وطن کے معاشرے کے سلسلے میں، غیر مسلم سماج کے سلسلے میں ہم حاصل کر کے دکھائیں۔ یہ تحریک اسلامی کی بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ تو یہ سب ضرورتیں آپ کے سامنے الحمدللہ ہیں، اور ہم سب اس کے لیے متوجہ ہیں۔ اسی لیے مرکزی مجلس شورا نے اس دفعہ جو میقاتی منصوبہ بنایا ہے، اس میں اس ملک کے اوپینین کی تبدیلی کو میقاتی مشن قرار دیا ہے کہ ہماری ساری کاوشیں، سارے کام اسی میقاتی مشن پر فوکس کر کے ہم انجام دیں گے۔ ہم جو بھی کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے اور کالونی میں اور ہماری ریاست میں لوگوں کا جو اوپینین ہے وہ اسلام کے سلسلے میں بدلے، اس میں مثبت رخ پر تبدیلی آئے۔ بہار میں جو اسلام کے تعلق سے وہاں مجموعی آبادی کا جو اوپینین ہے، جو ذہن ہے، 4 سال کی کوششوں کے بعد اس ذہن میں ٹھوس تبدیلی ہم کو نظر آئے۔ اسی طرح ہماری مقامی جماعتیں کوشش کریں کہ ایک ایک شہر میں، بیگوسرائے میں اور بھاگلپور میں اور ارریہ میں اور کٹیہار میں اور پٹنہ میں اور گیا میں، ان جگہوں پر یہاں کے شہری سماج میں، برادران وطن کے سماج میں اسلام کے حوالے سے ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں ٹھوس تبدیلی آئے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، یہ اس میقات کا ہمارا اہم ترین ہدف ہے۔ اب یہ کہ یہ کام کیسے کیا جائے اور کیا یہ کام ممکن ہے، مشکل ہے، آسان ہے، یہ سوال اس وقت کئی جگہ زیر بحث ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جس طرح کا دباؤ ہے، تو ان حالات میں دعوت دین کا کام یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی چیلنجنگ ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں اور یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ سوچا سمجھا موقف ہے کہ موجودہ حالات یہ دعوت دین کے لیے بہت ہی سازگار حالات، یہ اپورچونٹیز کے حالات ہیں، مواقع کے حالات۔ اللہ کے دین کی دعوت کا کام یہ کبھی بھی مشکلات سے، چیلنجوں سے خالی نہیں رہا ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر نبی کو ستایا گیا، مارا گیا، تکلیفیں دی گئیں، راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ تو جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو اس بات پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اس راہ میں مشکلات آئیں گی، دشواریاں پیش آئیں گی، رکاوٹیں پیش آئیں گی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن ان تکلیفوں اور ان مصیبتوں کے درمیان ہی سے دعوت دین کے لیے راہیں کھلیں گی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ یہ دعوت ہمیشہ مشکلات ہی کے درمیان پروان چڑھی ہے۔ میں ہمیشہ پروفیسر آرنلڈ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، پریچنگز آف اسلام، جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے اسلام کی دعوتی تاریخ بیان کی ہے اور تفصیل سے دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلام کس طرح پھیلا، اس کی تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کنکلوڈ جو بات کی ہے وہ بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل بات ہے۔ انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اسلام کی دعوتی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ دعوتی فتوحات، مشنری ٹرائمز کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، دعوتی فتوحات وہ ہمیشہ ان زمانوں اور ان علاقوں سے وابستہ رہی ہیں جہاں مسلمان
سیاسی لحاظ سے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ کبھی سیاسی طاقت کے زمانے میں، خوشحالی کے زمانے میں دعوت نہیں پھیلی۔ تاریخ میں جب بھی دعوت پھیلی ہے وہ مشکلات کے زمانے ہی میں پھیلی، چیلنجوں کے زمانے ہی میں پھیلی۔ تو ہمیں یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ یہ جو مشکل حالات اس وقت ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے فروغ کے لیے پیدا کیے، دعوت کو عام کرنے کے لیے یہ حالات آئے۔ اور اگر ہم نے صحیح طریقے سے اپروچ کیا، صحیح حکمت عملی کے ساتھ کام کیا تو انشاءاللہ یہ حالات دعوت کے لیے بہت سازگار حالات ثابت ہوں گے۔ جس طرح اس سے پہلے ہماری تاریخ کے مختلف ادوار میں مشکل اور چیلنجنگ حالات دعوت کے لیے سازگار ثابت ہوئے، اور ایسے حالات ہی میں دعوت دین پھیلی، تو انشاءاللہ موجودہ حالات بھی دعوت کے لیے سازگار ثابت ہوں گے اور ان حالات میں دعوت پھیلے گی۔ تو یہ یقین پیدا کریں، پہلی ضرورت یہی ہے۔ یہ یقین نہیں ہوگا تو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ یہ یقین پیدا کیجئے کہ یہ حالات دعوت دین کے لیے سازگار حالات، ناسازگار حالات نہیں ہیں، انفیوریبل نہیں ہے، بالکل فیوریبل حالات۔ ایسے حالات ہی میں دعوت پھیلتی اور پھولتی ہے۔ تو یہ یقین پہلے اپنے اندر پیدا کیجیے، اس کے بعد ہی ہمارا اگلا سفر ممکن ہوگا۔ تو یہ میری گویا پہلی گزارش۔ میری دوسری گزارش محترم دوستو یہ ہے کہ دعوت دین کا جو کام ہے اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہمارا انفرادی کام، ہمارا انفرادی رابطہ۔ یہاں حکمت عملی کی بات کہی گئی ہے، اسٹریٹجی کی بات کہی گئی ہے، تو اسٹریٹجی کے پہلو سے بھی سب سے اہم چیز یہ کہ زیادہ سے زیادہ انفرادی دعوتی کام، انفرادی دعوتی رابطہ، اس کا ہم لوگوں کو عادی بنائیں۔ دیکھیے، ہم نے دعوت دین کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز اور مختلف سرگرمیاں شروع کی۔ ہم عید ملن کا پروگرام کرتے ہیں، ہم بک اسٹال لگاتے ہیں، ہم سمپوزیم کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، برادران وطن کی خصوصی نشستیں کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، اور برادران وطن کے قرآن پروچن، درس قرآن کے پروگرام کرتے ہیں، مہمات چلاتے ہیں بڑی بڑی دعوتی۔ یہ سب کام ہم کرتے رہے اور الحمدللہ ان کاموں سے بہت سے نتائج بھی ہم کو ملے۔ لیکن ان کاموں کی حیثیت کیا ہے یہ ہم پر، ہمارے رفقا پر اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہوا یہ کہ یہ کام کرتے کرتے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی اصل دعوتی کام، اجتماعی کام، بڑی بڑی ایکٹیویٹیز، ایونٹس، پروگرام، اسی کو ہم نے اصل دعوتی کام سمجھ لیا۔ کہ دعوتی کام کا مطلب کیا؟ رپورٹ ہم پوچھتے ہیں مقامی جماعت سے کہ آپ کے ہاں دعوت کے محاذ پر کیا ہوا، تو رپورٹ سنائی جاتی ہے کہ ہم نے اتنے اجتماعات کیے، اتنے سمپوزیم کیے، اتنا لٹریچر تقسیم کیا، اور ہمارے وفود مل کے لوگوں کے گھروں پر گئے اور وہاں یہ پیغام پہنچایا، لٹریچر پہنچایا۔ سارے اجتماعی کام اور اجتماعی سرگرمیاں اور بڑے بڑے ایونٹس، مہمات، اسی کو ہم دعوتی کام سمجھتے ہیں۔ اور موجودہ حالات نے ان کاموں کے لیے دشواریاں بڑھا دی ہیں، مشکلات بڑھا دی ہیں، تو ہم نے سمجھ لیا کہ دعوتی کام ہی مشکل ہو گیا، دعوتی کام ہی دشوار ہو گیا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ دعوتی کام اصلاً وہ انفرادی رابطے کے ذریعے انجام پاتا ہے، فرد سے فرد کا رابطہ، دل سے دل کا رابطہ، بے تکلف رابطہ، بے تکلف گفتگو، بے تکلف بات چیت، یہی دعوت دین کا اصل ذریعہ، مین ٹول یہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، صحابہ اکرام نے، اس کے بعد داعیان دین نے، صوفیاء نے، ان سب نے جو دعوت دین کا کام کیا اور اسلام فروغ پایا، وہ اسی طرح فرد سے فرد کے رابطے کے ذریعے فروغ پایا ہے۔ دل سے دل کے رابطے کے ذریعے دعوت پھیلی۔ اصل دعوتی کام یہی، اجتماعی کام اس اصل کام میں سپورٹ کرنے کے لیے، اس میں معاونت کے لیے، کہ میرے 4 لوگوں سے رابطے ہیں اور میں ان سے رات دن بات کرتا ہوں، ان سے تعلقات میں نے استوار کیے ہوئے ہیں،
وہ میرے گھر آتے ہیں، میں ان کے گھر جاتا ہوں، ہمارے درمیان ملک کے حالات پر، اپنے ذاتی احوال پر، ان کے ذاتی احوال پر، خاندان کے مسائل پر، مختلف مسائل پر رات دن بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اس میں اسلام اور اللہ کا پیغام، اللہ کا دین بھی ان کو کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہوں، اور اس دوران بعض باتیں میں پوری طرح واضح نہیں کر پاتا، میری اپنی صلاحیت کی کمزوری کی وجہ سے بعض سوالات ان ایڈریس رہ جاتے ہیں۔ تو کوئی بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس میں ہمارے امیر القاء رضوان صاحب تشریف لائے ہیں، اور وہ خطاب کرنے والے ہیں، اور وہ سوالات کا جواب دینے والے ہیں، تو میں اپنے اس زیر ربط فرد کو لے کر جاتا ہوں کہ جو کام میں نہیں کر سکا وہ کم از کم اس پروگرام کے ذریعے ہو جائے گا، وہ کم از کم اس سمپوزیم کے ذریعے ہو جائے گا، اس اجتماعی ایکٹیویٹی کے ذریعے ہو جائے گا۔ تو اجتماعی ایکٹیویٹی اصلاً انفرادی کام کو تقویت پہنچانے کے لیے، وہ انفرادی کام کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے، متبادل نہیں ہے، نعم البدل نہیں ہے۔ انفرادی کام کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور وہ اصل دعوتی کام نہیں، بلکہ وہ محض انفرادی کام کو قوت پہنچانے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے۔ ہم کام کرتے کرتے کبھی ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، جوش میں جذبے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو مہم آ جاتی ہے، اور مہم کے ذریعے ایک جوش کا، ولولے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے جذبات اور تازہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے کام میں اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے، حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ کس مقصد کے لیے مہم چلائی جاتی ہے؟ لیکن مہم اصل مقصود نہیں، اصل مقصود تو ہمارا انفرادی رابطہ ہے، ہمارا ذاتی دعوتی کام ہے، ذاتی دعوتی محنت ہے۔ مہم تو اس کو مہمیز کرنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے، اس میں تیزی لانے کے لیے مہم چلائی گئی ہے، مہم لائی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے مہم ہی کو اصل دعوتی کام سمجھ لیا۔ میں صورتحال یہ ہے کہ دعوتی کام اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی مہم چلتی ہے، دعوتی کام اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی عید ملن کا پروگرام ہو رہا ہے، کوئی افطار پارٹی ہو رہی ہے، کوئی سمپوزیم ہو رہا ہے، تو بس اسی وقت ہم کو دعوت دین یاد آتی، باقی دن ہم اس کام سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے اوکیشنل کام سے دعوت تو کمیونیکیٹ نہیں ہوتی۔ دعوت لوگوں کے ذہن کو بدلنا، سوچ کو بدلنا، فکر کو بدلنا، یہ ایک مسلسل کام۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ قطرہ جب مسلسل پتھر پر ٹپکتا ہے، قطرہ چھوٹا سا قطرہ ہے، یعنی بہت معمولی کام، لیکن جب وہ مسلسل ہوتا ہے، تواتر کے ساتھ ہوتا ہے، قطرہ قطرہ جب ٹپکتا ہے، تو پھر پتھر میں سوراخ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے بہار میں تو بہت سیلاب آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ فلڈ آتا ہے تو بہت سارا پانی بہ جاتا ہے، بہت پانی بہتا ہے۔ کیا آپ نے کسی فلڈ میں کسی پتھر کے اندر سوراخ ہوتے ہوئے دیکھا؟ فلڈ آ گیا، بہت سارا پانی بہ گیا، باندھ ٹوٹ گیا، ریلا آ گیا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا کسی پتھر میں سوراخ واقع ہوتا ہے؟ لیکن جب قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے تو سوراخ واقع ہو جاتا ہے۔ تو مہمات وہ سیلاب ہے، وہ ایک ریلا ہے پانی کی، وہ وقتی طور پر ایک کیفیت تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن دل کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، دل کے اندر سوچ پیدا نہیں کر سکتا، دل کی دنیا کو بدل نہیں سکتا۔ دل کی دنیا تو مسلسل محنت کے ذریعے، تواتر کے ساتھ، ریگولر انداز میں جو کوشش ہوتی ہے، اسی کے ذریعے عام طور پر دل کی دنیا بدلتی ہے۔ عام طور پر ایکسیپشن تو ہو سکتے ہیں، استثناءات کی بات الگ، لیکن عام طور پر فطرت انسان کی یہی ہے کہ جب آپ اس پر ریگولر کام کریں گے، ریگولر بات چیت ہوگی، مسلسل بات چیت ہوگی، تو اسی کے نتیجے میں ذہن بدلے۔ تو یہ جو انفرادی کام ہے، یہ بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی کام، تو ہم اسے اللہ کی مصلحت سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اجتماعی کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اصل کام کی طرف، انفرادی محنت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، کہ اس اصل کام پر ہم توجہ دیں۔ تو موجودہ حالات میں اس اصل کام پر توجہ دینے کی، اس کو ریوائیو کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ میں نے تیسری بات کہی۔ پہلی بات میں نے اہمیت پر کہی، اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ موجودہ حالات یا دعوت دین کے لیے سازگار حالات ہیں، ناسازگار نہیں ہے۔ تیسری بات
میں نے دعوت کی اسٹریٹجی کے حوالے سے اہم ترین جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انفرادی کام ہمارا یہ بڑھے، اس پر ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے امیر امرائے مقامی یہ عہد کر کے اس محفل سے اٹھیں کہ وہ ہر رکن جماعت کو انفرادی سطح پر دعوت کے لیے ایکٹیو بنائیں گے، متحرک بنائیں گے، اس کا احتساب لیں گے۔ احتساب کا مطلب صرف جو ہے وہ باس پرس نہیں ہے کہ آپ نے کام کیا نہیں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اور کب کر رہے ہیں، اور نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں گے۔ احتساب کا اصل مقصد یہ نہیں، باس پرس نہیں۔ احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ارکان جماعت سے پوچھیں گے کہ آپ دعوتی کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو کیا رکاوٹیں درپیش، ان رکاوٹوں کا ہم سب مل کر ازالہ کریں گے۔ ہمارا کوئی رفیق کمزور پڑ رہا ہے تو ہم اس کو سہارا دیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اس کو ریلیشن بنانے میں، تعلقات بنانے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو جو ہمارے درمیان تعلقات بنانے کے ماہر لوگ ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ وہ تعلقات بنا کر دیں۔ تعلقات اس نے بنا لیے ہیں، بات سمجھانے میں دشواری پیش آ رہی ہے، اس میں اس کی مدد کریں گے۔ اس کے اندر جھجک ہے، اس جھجک کو دور کرنے میں اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو ہم ایک ٹیم کے طور پر کام کریں گے، تعاون کریں گے، سپورٹ کریں گے، یاد دلائیں گے، خود اس کو بار بار متوجہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا ہر رکن جماعت، ہر کارکن جماعت وہ اس کام کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور دعوت اس کی زندگی کا ایک جز بن جائے، اس کا ایک پارٹ بن جائے، بنیادی لازمی کام کی جو اسپرٹ ہے کہ کوئی رکن جماعت ایسا نہ ہو جو یہ کام نہ کر رہا ہو، ہر رکن جماعت کا یہ کام بن جائے، جماعت کی آئیڈینٹی بن جائے کہ جماعت میں جو آدمی آتا ہے وہ لازماً اس کام کو کرنے لگتا ہے۔ اس کام کے بغیر کوئی کسی رکن جماعت کا تصور عام معاشرہ بھی نہ کرنے پائے، ایسی صورتحال بن جائے۔ تو یہ عمرائے مقامی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی صورتحال بنانے کی کوشش کریں، اور ہر رکن جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو اپنا اصل وظیفہ، اپنی زندگی کی اہم ترین دلچسپی، اپنا اصل مشغلہ یہ سمجھ لے، یہ محسوس کر لے، اس کو بنا لے۔ اب اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سارے کام کیسے کریں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے، فلاں کام بھی ہم کر رہے ہیں، فلاں ادارہ بھی سنبھال رہے ہیں، اور یہ سب کرتے ہوئے ہم دعوت کا کام کیسے کریں؟ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دعوت کا کام، بلکہ چاروں بنیادی کام، دعوت، اصلاح معاشرہ، تربیت، خدمت خلق، یہ کام ٹائم کنزیومنگ کام نہیں۔ اس کام کے لیے الگ سے وقت فارغ کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں۔ مہم چلانے کے لیے تو وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، کوئی اجتماع کرنے کے لیے، ایونٹ کرنے کے لیے تو وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، لیکن دعوت دین کا کام، اصلاح کا کام، تربیت کا کام، یہ کام تو مسلسل جاری رہنے کا کام۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بنیادی اور لازمی کام اور دیگر کام، تو کیا دیگر کام کم اہم ہے؟ میں نے ان سب کو یہی جواب دیا کہ دیگر کام بھی کم اہم کام نہیں ہے، وہ بھی اہم کام ہے، تعلیم بھی اہم ہے، ملی امور بھی اہم ہے، سب اہم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کام اوکیشنل ہے، وہ جب موقع آئے گا تب کریں گے، لیکن دعوت، اصلاح معاشرہ یہ زندگی بھر 24 گھنٹے اور ساتوں دن یہ مسلسل جاری رہنے کے کام۔ ہمارے جسم میں گردے بھی کام کرتے ہیں، دل بھی کام کرتا ہے، ہمارا نظام بھی کام کرتا ہے، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم سوتے بھی ہیں، یہ سب بھی بنیادی ضرورتیں ہماری، لیکن ہم سانس لیتے ہیں۔ سانس میں اور دیگر کاموں میں فرق کیا ہے؟ سونے کا ٹائم مقرر ہے، سانس کا ٹائم مقرر نہیں ہے، کھانے کا ٹائم مقرر ہے، سانس کا ٹائم مقرر نہیں ہے، سانس ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے لیے ہم کو یاد دلانا پڑتا ہے، کبھی کبھی رضوان اسلائی صاحب کام میں بہت مصروف ہو جائیں تو بھابھی صاحبہ یاد دلاتی ہیں کہ آج کافی دیر ہو گئی، 3 بج گئے، دوپہر کا کھانا ابھی تک آپ نے نہیں کھایا۔ ہوتا ہے نا، رات میں آپ بیٹھ گئے، بہت دیر ہو گئی تو گھر والے یاد دلاتے ہیں کہ کب سو گے، اتنی رات ہوگی، سو جاؤ۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے ہم کو سانس لینے کے لیے یاد دلایا کہ آپ نے بہت دیر ہو گئی، سانس نہیں لی، سانس لے لی؟ تو سانس تو مسلسل فطری انداز میں چلتی رہتی۔ تو یہ جو چاروں کام ہیں یہ مسلسل چلتے رہنے کے کام ہیں۔ ہم آفس میں بیٹھے ہوئے وہاں چلتا رہے، ہم بازار میں ہیں، خریداری کر رہے ہیں، وہاں دعوت، اصلاح یہ ہوتی رہی،
ہم گھر میں ہیں، بیوی بچوں کے درمیان ہیں، وہاں اصلاح کا عمل چلتا رہے۔ ہم کسی تقریب میں گئے ہیں، ولیمے میں گئے ہیں، شادی میں گئے ہیں، وہاں دعوت اصلاح کا کام چلتا رہے۔ تو یہ ہماری زندگی کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا کام۔ بس درد پیدا ہونا چاہیے، کام کی ضرورت کا احساس پیدا ہونا چاہیے، کام کی تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ یہ تڑپ آپ پیدا کر دیجیے، اس کے لیے الگ سے وقت فارغ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جو کام آپ مسلسل کر رہے ہیں، جو آپ کے مشاغل ہیں، آپ کے تجارتی مشاغل ہیں، آپ کے پیشے کے مشاغل ہیں، آپ کی گھریلو مصروفیات ہیں، اور آپ کی تفریحات ہیں، گپ شپ ہے، ان سب کے درمیان یہ کام چلے۔ بس وہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے، تو اس جذبے کو عام کر دیجیے۔ طریقہ کیا ہو، یہ سوال لوگ ہمیشہ کرتے ہیں کہ طریقہ کیا ہو، کیسے ہم یہ کام کریں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی ضرورت کرنے کی ہے، سب سے پہلی ضرورت کہ ہم برادران وطن سے گہرے تعلقات کی اہمیت اس کو پیدا کریں اپنے رفقا کے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارا ایک بھی رکن جماعت، ایک بھی کارکن ایسا نہ ہو جس کے گہرے رابطے میں، قریبی دوستانہ رابطے میں برادران وطن۔ ہمارے اگر 10 بہت ہی کلوز فرینڈس ہیں، گہرے دوست ہیں، اس میں 3-4 برادران وطن ہونے چاہیے۔ اب یہ آن لائن نشست ہے، یہاں ممکن نہیں ہے۔ فزیکل نشستوں میں تو میں پبلک میں جو ارکان کارکنان ہوتے ہیں ان سے ہاتھ اٹھواتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال میں آپ نے کئی ولیمے اٹینڈ کیے ہیں، کئی شادی کی تقریبات اٹینڈ کی ہیں، کئی اور دعوتیں اٹینڈ کی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کتنی دعوتیں ایسی ہیں جو غیر مسلم کی آپ نے اٹینڈ کی؟ غیر مسلم آپ بھی یہ کر کے دیکھ لیجئے سروے کسی وقت۔ کئی جگہ تو بہت شاکنگ رزلٹ آئے کہ 100 لوگوں کا مجموعہ ہے، اس میں 4 ہاتھ اٹھ رہے ہیں، 5 ہاتھ اٹھ رہے ہیں، باقی لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کبھی اٹینڈ ہی نہیں کیا ہے۔ خواتین میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کتنے تقریبات میں آپ نے اٹینڈ کیا ہے؟ میں نے لوگوں کے موبائل لے کے دیکھے ہیں کہ آپ کے موبائل فون میں 500 کنٹیکٹس ہیں، اس میں کتنے غیر مسلم بھائیوں کے کنٹیکٹس، برادران وطن کے کتنے کنٹیکٹس؟ آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں، آپ کے 10 واٹس ایپ گروپ ہیں، 20 واٹس ایپ گروپس ہیں، اس میں کتنے واٹس ایپ گروپس ایسے ہیں جو ڈومیننٹ برادران وطن کے ہیں، جس میں غیر مسلم ایک سائزیبل نمبر میں موجود ہیں اور مختلف ایشوز پہ ان سے بات ہو رہی۔ تو یہ سب یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم ان سے الگ تھلگ ہو گئے۔ تو یہ الگ تھلگ ہونے سے دعوتی کام نہیں ہو، وہ بہت ہی مصنوعی آرٹیفیشل طریقہ ہے کہ ہم دوست تو ہم بناتے نہیں ہیں لوگوں سے، اور سب ارکان کا 4 ارکان 5 ارکان مل کے ہفتے میں ایک دن سنڈے کے دن اجنبی لوگوں کے پاس پہنچ جا رہے ہیں، ان کو فولڈر دے رہے ہیں، قرآن دے رہے ہیں۔ بہت ہی آرٹیفیشل طریقہ ہے، کسی نبی نے اس طرح کام نہیں کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ان کی قوم میں مبعوث کیے گئے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اخاہم ہارون اخاہم داؤد، ان کے بھائی، قوم کے بھائی بن کر وہ گئے۔ قریبی ان کا رشتہ تھا، خاندانی رشتہ، تعلقات، روابط، روز کے روابط، اس کے درمیان انہوں نے دعوتی کام کیا۔ یہی دعوت کا فطری طریقہ ہے۔ اور یہ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں تو اگر آپ نے گہرے روابط بنا لیے تو آپ نے دعوت کی 70% منزل سر کر لی، باقی کام خود بخود ہوگا۔ آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کچھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ دیندار مسلمان نہیں بلکہ بے دین مسلمان، سیکولر لبرل آدمی جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو جمعہ کی نماز پہ نہیں پڑھتا، صرف اس کا نام مسلمان ہے، ایسا آدمی بھی آفس میں جا کر بیٹھتا ہے تو اس کے غیر مسلم دوست آ کے خود پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہ کیا معاملہ ہے؟ قرآن میں دہشت گردی کی تعلیم ہے، اور محمد صاحب نے 6 سال کی بچی سے شادی کیوں کی، اور یہ طلاق کا کیا معاملہ ہے، یہ حلالہ کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسلام پر ڈیبیٹ کا، ڈسکشن کا ماحول بنا دیا۔ آپ کو انیشیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود سوالات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے بے تکلف تعلقات چاہیے۔ آپ کے سرسری رسمی تعلقات ہوں گے تو لوگ دل کی بات آپ سے نہیں کہہ سکیں گے، آپ سے سوال نہیں کریں گے، لیکن گہرے بے تکلف تعلقات ہوں گے تو خود لوگ آ کے سوالات کریں گے، دعوتی کام خود بخود شروع ہو جائے گا، آپ کو کچھ انیشیٹو لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ گہرے رشتے قائم کیجیے، تعلقات اپنے گھروں میں بلائیے، ان کے گھروں میں جائیے، دعوتیں دیجیے، ان کی دعوتوں میں شریک ہوئیے، فیملی ٹو فیملی تعلقات قائم کیجیے۔
ان کی خواتین آپ کی خواتین کے پاس آئیں، آپ کی خواتین ان کے گھروں پہ جائیں، بچوں کے درمیان ہو، بچوں کی کرکٹ ٹیم کامن ہو جائے، تو یہ بے تکلف تعلقات اور روابط قائم ہوں گے تو انشاءاللہ باقی کام بہت آسان ہوگا، خود بخود پھر باقی کام آگے بڑھے گا۔ تو یہ چار باتیں اس مختصر گفتگو میں نے عرض کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بنیادی باتیں ہیں۔ ان باتوں پر اگر عمل شروع ہو جائے اور ہماری مقامی جماعتیں بہت ہی ٹھوس طریقے سے ان باتوں کو روح عمل لانے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات بہت سازگار حالات ہیں، اس کی برکتوں کا آپ خود مشاہدہ کریں گے۔ اور جو باطل طاقتیں ہیں وہ اجتماعی کاموں میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں، لیکن انسان سے انسان کے رابطے میں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کیسے ہی حالات، ہر طرح کے حالات میں یہ کام جاری رہ سکتا ہے، اس میں کبھی کوئی مشکل انشاءاللہ پیش نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔